نختم الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین، پریہ درشک، یہ دور فتنے کا دور ہے۔ ہر چہار جانب کفر، شرک، بدعت و خرافات کا بول بالا ہے۔ فحاشی، عیاشی، بے حیائی اور بے پردگی عام ہے۔ باطل دعات کا چوطرفہ حملہ ہے۔ وہ ہر دن دین کے نام پر ایک نئی نئی چیز کو ایجاد کرتے ہیں اور اس پر اپنی طرف سے ثواب گڑھ کر پوری دنیا کے اندر اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اپنے باطل کی ترویج کے لیے کبھی جھوٹے خوابوں کا سہارا لیتے تو کبھی مکر و فریب کی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا، اور بہت سارے بھولے بھالے مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے، خصوصی طور پہ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے اس طرح کی باطل کی نشر و اشاعت اور ترویج کے اندر لگ جاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اسے عام کرنے سے انہیں بھی فائدہ ہوگا، انہیں بھی ثواب ملے گا۔ جو ان کے باطل میسیجز ہوتے ہیں ان کی نشر و اشاعت کرنا شروع کر دیتے۔ حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں نہایت ہی خطرناک ہیں، کیونکہ دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات کہنا گویا کہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے پہ رکھنا ہے، کیونکہ شریعت بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کا حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات کہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ اور اسی چیز کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کے اندر بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے تو قریش کے لوگوں نے انہیں لکھنے سے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور آپ جو ہے غصے کی حالت میں، رضا کی حالت میں، خوشی کے اندر باتیں کیا کرتے، تو اس لیے جو ہے ان احادیث کو مت لکھو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لکھنے سے رک گئے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما لکھنے سے رک گئے۔ پھر انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، اس کے بارے میں کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ لکھو، جو چیز بھی میری زبان سے سنتے ہوں ان ساری چیزوں کو لکھو۔ فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، اس لیے کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں نکلتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی بات کہتے، لیکن آج کے اس زمانے میں
بہت سارے لوگ جو کہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار ظاہر کرتے ہیں، دین کا دائی اپنے آپ کو بتاتے ہیں، دین کا عالم اپنے آپ کو بتاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کے نام پہ جھوٹی جھوٹی چیزوں کو دین کے اندر داخل کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کا ثواب بیان کرتے ہیں۔ اس میسج کو 10 لوگوں کو بھیج دو، آپ کو یہ ثواب ملے گا، اگر آپ نے نہیں بھیجا آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا۔ انہیں یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ کیا یہ اللہ ہے جو اس کے ثواب بتائیں گے اور اس کے گناہ بتائیں گے؟ یہ حق تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو کہ لوگوں کے لیے شریعت کو منتخب کرتا ہے، مقرر کرتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی زیادہ ضروری، اور اس کے بہت ہی زیادہ خطرناک نتائج ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، من ابتدع بدعۃ ضلالۃ لا ترضی اللہ ورسولہ، کہ جس نے کسی ایسی بدعت کو دین کے اندر جگہ دی جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول راضی نہیں، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ عَلَيْهِ من الْإِثْمِ، تو اس کے اوپر بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو گناہ ملتا ہے۔ دونوں کے گناہ کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انسان بھی شریعت کے اندر اپنی طرف سے کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے تو اسے اس کا بھی گناہ ملتا ہے اور اس کے کرنے والے کا بھی گناہ ملتا ہے، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، اور قیامت کے دن تک جتنے بھی لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے ان کے گناہ میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں آئے گی، سارے لوگوں کے برابر اسے گناہ ملتا رہے گا۔ اور اسی لیے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کا اگر ناحق خون ہوتا ہے، لا تقتل نفس ظلما، کہ کسی بھی انسان کا اگر ناحق خون ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس نے قتل کو ایجاد کیا تھا یعنی قابیل، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابیل جس نے سب سے پہلے ناحق خون کیا تھا اپنے بھائی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گناہ کا ایک حصہ ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس نے ہی سب سے پہلے ناحق خون کا ایجاد کیا، ناحق خون کرنے کا ایجاد کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو قیامت تک جتنے بھی لوگوں کا ناحق خون ہوگا، جتنے بھی لوگوں کا ناحق قتل کیا جائے گا، ان کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ دے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے، ان بدعات و خرافات سے، ان نئی نئی باتوں سے جس کی قرآن و حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں، جو لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں اور جس کی بنیاد لوگوں کے باطل خواب ہیں، تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اور جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو سنت لے کر آئے، اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، یعنی جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جن چیزوں کا حکم دے رہے ہیں انہیں قبول کر لو، اور جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں ان سے رک جاؤ۔ تو بھلائی اسی کے اندر ہے، سلامتی اسی کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، اور جن چیزوں کا ثبوت نہیں ہے ان سے دوری اختیار کی جائے۔
بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جن کو کہ لوگوں نے بھلا رکھا ہے، جن کے اوپر لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمیں دین کے مطابق عمل ہی کرنا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کریں، بلکہ وہ ساری کی ساری سنتیں جو کہ روزمرہ کی سنتیں ہیں، رات و دن کی سنتیں ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا حکم دیا، ان سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اپنی زندگی کو ان سنتوں کے مطابق بنائے اور رات و دن ان کے اوپر عمل کرے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرنے لگے گا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی معیت حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت حاصل ہوگی، اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہے، جن چیزوں کو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے اسے کر کے، اسے اپنا کر سب سے زیادہ میری قربت حاصل کرتا ہے، اور نفل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی ساری چیزیں میری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو اس کی باتیں بھی میری مرضی کے مطابق ہوتی ہے، جب وہ سنتا ہے تو اس کا سننا بھی میری مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اس کا چلنا بھی میری مرضی کے مطابق ہوتی، اس کا پکڑنا بھی میری مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پناہ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نوافل کا اہتمام کریں، فرض عبادت کے علاوہ جو سنت عبادتیں ہیں اگر ان کی ہم پابندی کریں، ان کے مطابق عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن جب ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس نفل کے ذریعے سے اگر فرض کے اندر کسی طرح کی کمی ہے تو اس کمی کو پوری کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا اس کی نماز ہے، صلاۃ، اس کی نماز ہے۔ فَإِذَا انْتَقَصَتْ مِنْ فَرِيضَتِهِ، اگر اس کے فرض نماز کے اندر کسی طرح کی کمی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ دیکھو کیا میرے بندے نے کوئی نفل عبادت بھی کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس نفل کے ذریعے سے فَيُكَمَّلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، اس نفل عبادت کے ذریعے سے فریضے کے اندر، فرض عبادت کے اندر کسی طرح کی کمی ہوئی ہے تو وہ کمی پوری کی جائے گی۔ اس لیے فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفل کی پابندی بہت ہی ضروری، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کی کمی پوری کرے گا۔ اور اس کے فوائد میں سے ایک عظیم ترین فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ نفل کی پابندی کرتا ہے، سنت کی پابندی کرتا ہے، تو بدرجہ اولا جو چیزیں اس کے اوپر فرض ہیں، جو عبادتیں فرض ہیں، ان عبادتوں کا اور زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے نفل کی پابندی کے ذریعے سے بندہ جو ہے فرض کا اور زیادہ اہتمام کرنے لگتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اگر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سنت کا پتہ چلتا تو وہ اس کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے، اس کے اوپر وہ پابندی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔
یہ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا، یہ ان کا عمل تھا۔ اس سلسلے میں ایک اہم ترین روایت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ سنت مؤکدہ کے بارے میں روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو انسان دن اور رات میں 12 رکعت نماز کی پابندی کرتا ہے بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ 12 رکعت کون سی نمازیں ہیں؟ یہی سنت مؤکدہ ہے جو کہ ہم فجر سے پہلے اور اسی طرح سے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد مغرب اور عشاء کے بعد جو رواتب ہم پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ جو پڑھتے ہیں، انہی کے بارے میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلہ، کہ جو رات و دن کے اندر 12 رکعتیں نماز پڑھتا ہے بنی لہ بیت فی الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کبھی بھی میں نے ان سنتوں کو نہیں چھوڑی، یعنی ان کے اوپر میں پابندی کرتی رہی، کبھی بھی چھوڑی نہیں۔ ان سے جو روایت کرنے والے ہیں انبسا، وہ کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی کبھی بھی میں نے یہ سنتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے روایت کرنے والے عمرو بن عوس ہے، وہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، کہ جب سے میں نے انبسا سے یہ روایت سنی میں نے کبھی بھی یہ سنت نہیں چھوڑی۔ اور ان سے روایت کرنے والے نعمان ابن صالح ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی کبھی بھی میں نے یہ سنت نہیں چھوڑی۔ تو یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا، یہ ان کا عمل تھا کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے بارے میں سنتے تو وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے، اسے چھوڑتے نہیں، بلکہ اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر ہمیشہ عمل پیرا رہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے سنت کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ ابن ابی لیلہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کو جو تکلیف ہوتی تھی، اس تکلیف کی شکایت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے تھے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکایت لے کر گئیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی کوئی غلام دے دے کہ جس کے ذریعے سے انہیں کچھ مدد حاصل ہو جائے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ کیوں میں آئی ہوں۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے کی خبر بتائی اور وجہ بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم دونوں کے دونوں سو چکے تھے۔ میں اٹھنے لگا، ہم دونوں کے دونوں اٹھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا مکانکما، اپنی جگہ پہ سوئے رہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے بیچ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم، آپ کے پیر کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اوپر محسوس کی۔ اور پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ اس سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے؟ الا اعلمکما خیرا مما سألتما، کہ تم نے جو چیزیں مانگی ہیں
کیا اس سے بہتر چیز کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما، کہ جب تم دونوں سونے کے لیے آؤ تو پھر اس کے بعد میں تم یہ ذکر و اذکار کرو ان تکبر اللہ 34، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 بار کہو، اور اسی طریقے سے وَتُسَبِّحَاهُ 33 اور 33 بار سبحان اللہ کہا کرو، وَتُحَمِّدَاهُ 33 اور اسی طرح سے 33 بار الحمدللہ کہا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سنت بتائی اور اس کی فضیلت بیان کری کہ یہ خادم جس کا تم نے سوال کیا اس سے بہتر یہ ہے کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو 34 بار تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو، 33 بار تسبیح بیان کرو اور 33 بار الحمدللہ کہا کرو۔ راوی حدیث ایک دوسری روایت کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت میں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ما ترکتہ منذ سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کبھی بھی اس کو چھوڑا نہیں، یعنی ہمیشہ میں اس کے اوپر عمل پیرا رہا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ ولا لیلۃ صفین، کہ صفین والی رات بھی، یعنی اس لڑائی کی رات بھی آپ نے جو ہے یہ سنت نہیں چھوڑی، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی میں نے یہ سنت نہیں چھوڑی، اس کے اوپر میں عمل پیرا رہا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سنت کے بارے میں سنتے تو اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے اور کبھی بھی اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سنت کی تنفیذ چھوڑ دی ہے، سنت کے مطابق عمل چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے بدعتیوں کو موقع مل گیا، خرافیوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے سنت کے جگہ پہ بدعت ہماری زندگی کے اندر بھر دی، بجائے اس کے کہ ہم سنت کے مطابق عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور سنت کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ ہم نے جب سنت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا تو بدعتیوں نے ہماری زندگی کے اندر بدعت ہی بدعت بھر دی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان بدعت سے دوری اختیار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اسی لیے کہ سنت ہی کے اندر کامیابی ہے۔ اس سلسلے میں ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم ترین حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی عظیم ترین خطبہ دیا، اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے، دل دہل گیا۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کأنها موعظۃ معدین فماذا تعهد الینا، یہ تو الوداعی خطبہ لگ رہا ہے، آپ ہمیں کس بات کی نصیحت کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ سنو اور اطاعت و فرما برداری کرو، وَإِنَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، کہ اگر وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اپنے حکمران کی اطاعت و فرما برداری، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے ہیں تو وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت و فرما برداری تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت ساری چیزوں کے اندر اختلافات کو دیکھے گا، عقیدے کے اندر اختلافات، عبادت کے اندر اختلافات، معاملات کے اندر اختلافات، ہر چیز کے اندر اختلافی اختلاف، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر اختلافات، خرید و فروخت کے معاملات کے اندر اختلافات، ہر چیز کے اندر اختلافی اختلاف دیکھے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ۔ ایسی صورت میں جب تم اختلاف دیکھنا تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کے اوپر عمل پیدا ہونا، اور میرے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ جو میرے خلفائے راشدین ہیں
ان کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہونا، انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا، اپنے دانتوں سے دبا لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور جو چیزیں دین کے اندر نئی ایجاد کی جائیں گی ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ جیسے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بدعت و خرافات نے جنم لے لی ہے، بدعت و خرافات نے جگہ لے لی ہے، اور واٹس ایپ گروپ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، فیس بک کے اندر، یوٹیوب کے اوپر چاروں طرف جو ہے بدعت و خرافات ہی کی دعوت ہے۔ اپنی طرف سے ایک نئے دین کا ایک ایجاد کر لیا ہے، اور اس دین کی ترویج ہو رہی ہے، نئے نئے مسائل ہیں، اپنے طرف سے اس کے اوپر ثواب گڑھے گئے ہیں، اور اسی کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اسی کی ترویج ہو رہی ہے۔ اس سے دوری ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہمیں باخبر کیا کہ ہمارے لیے ضروری ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ دین کے اندر جو بھی نئی چیزیں ایجاد کی جائیں گی دین کے نام پر، ان سے دوری ضروری ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو ایجاد کی جائے گی یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور جو چیز بھی گمراہی ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہیں ان ساری چیزوں سے ہم کنارہ کشی اختیار کریں۔ آئیے چند مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ساری کی ساری چیزیں ایک دو مجلس کے اندر نہیں بیان کی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے جو ہے گھنٹہ درکار ہے، پھر بھی انسان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت کو نہیں بیان کر سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، کھانے اور پینے کی سنتیں ہیں۔ ان ساری سنتوں کے بارے میں آپ احادیث کے اندر پڑھیں اور ان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو مسواک کرتے ہوئے اٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب وضو کرتے تھے اس وقت آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو پانی ناک میں کھینچتے ہوئے تیز کھینچا کرتے تھے۔ وبالغ فی الاستنشاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا کہ استنشاق کرنے میں، پانی کھینچنے میں مبالغہ آرائی سے کام لو، الا یہ کہ آپ روزے کی حالت میں ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں، طہارت کی سنتوں کو پڑھیں، نماز کی سنتوں کو پڑھیں، دن اور رات کی سنتوں کو پڑھیں، نماز کے بعد اور نماز کے درمیان کی سنتوں کو پڑھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب آپ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی تو آپ بدعات و خرافات سے دور ہو جائیں گے، اور جب بدعات و خرافات سے دور ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ مقرب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوتي لله رب العالمين تطيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب